السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے۔ یہ دیکھیں، کل آئے تھے ہمارے گھر کچھ گیسٹ تھوڑے سے، تو یہ کانچ کے برتن سارے رکھے تھے، یہ میں لگانے لگی تھی سارے۔ میں نے اوپر والے کیبنٹ میں رکھ دیے تھے۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر، کمنٹ سب کچھ کریں پلیز پلیز پلیز۔ اور یہ جو میں نے اسپون کا آپ کو دکھایا نا، یہ بہت پیارا مجھے سیٹ ملا تھا۔ اس میں دونوں بڑے چھوٹے اسپون بھی آ جاتے ہیں اور ٹوتھ پک رکھنے کی بھی جگہ ہے۔ اور یہ پھر میں نے گلاس وغیرہ ظاہر سب نکالے تھے، یہ ڈبے میں رکھتے ہیں۔ گلاس کانچ کے ہوتے ہیں نا، تو بچوں کے ساتھ تو ٹوٹ جاتے ہیں، گھر میں تو ہم اسٹیل کے یوز کرتے ہیں۔ اچھا، میرے نا ذہن میں نہیں رہا کہ کیمرہ اوپر کی طرف تھا، ورنہ میں سمجھ رہی تھی کیمرے میں آ رہے ہیں گلاس، لیکن وہ آئے نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، نئی ہے ویڈیو تو انشاءاللہ آگے اتنی آ ہی جائے گی بنانی کہ کہاں سے صحیح ہے کہاں سے غلط ہے، تو پھر وہ ریکارڈ ہی نہیں ہو سکے گلاس۔ تو یہ دیکھیں میں نے سب ڈبے میں کر کے گلاس رکھ دیے تھے۔ اچھا، اس طرف نا میں جیسے یہ کسٹرڈ جیلی بچوں کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہوں، کیونکہ یہاں تھوڑی ٹھنڈائش ہوتی ہے نا، تو چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے باکس بنایا ہوا صدقے کے پیسوں کا، تو وہ جیسے میں پیچھے رکھ دیتی ہوں نا، تو وہ گر جاتے ہیں پیسے، تو میں نے وہ بھی اٹھائے سارے، وہ بھی رکھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک چیز رکھنے لگو تو پھر انسان کہتا ہے یہ بھی کام کر لے وہ بھی کام کر لیں۔ اور یہ والی کیبنٹ تو ایسی ہے، اصل میں میرے ہسبینڈ کوئی دوائی وغیرہ اپنی لاتے ہیں، کچھ بھی لاتے ہیں، تو ان کا ہاتھ ادھر ہی جاتا ہے، ادھر ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ شیشے کے گلاس جو اوپن تھے، اس میں سے 2 ٹوٹ گئے ہیں، یہ 4 بیچارے بچے تھے، تو ان کو میں نے ڈبے میں سے نکال کے ایسے رکھ دیا تھا کہ کبھی 2 بندے بھی آ جاتے ہیں تو کولڈ ڈرنک وغیرہ دینے کے لیے۔ یہ پلاسٹک کی ٹرے ہیں، جیسے جو میرے کبھی کبھار کے برتن ہوتے ہیں نا، وہ میں اس والے کچن میں رکھتی ہوں، کیونکہ اس والے کچن میں خراب ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ ادھر والے کچن میں ایک تو کیبنٹس بھی کم ہے اور روزمرہ کے برتن کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی صحیح رہتے ہیں۔ اب یہ رہ گئے تھے اسپون، تو یہ دسترخوان کی دراز بنائی ہوئی ہے میں نے، تو اس میں اسپون جو میرے ہیں نا، جو کبھی کبھار کے یوز کے ہوتے ہیں اور جو ایکسٹرا جیسے میں لے آتی ہوں، کبھی سستے مل رہے ہوں یا کچھ بھی تو لے آتی ہوں، تو وہ سب میں شاپروں میں کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اب میں آ گئی تھی اپنے اندر بیڈ روم کی طرف، کیونکہ ظاہر گیسٹ آئے تھے تو بیڈ شیٹ بھی نہیں بچھائی تھی۔ اب وہ نہیں بچھائی تو رات کو بچے نا جیسے کبھی کچھ گرائے ہیں اس کے اوپر، کبھی پانی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا میں یہ نا اتار دیتی ہوں، ورنہ یہ بچے تو نا سب اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلیں گدا بھی پلٹ دیتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ سے بیٹھے رہیں تو وہ گدا دب سا جاتا ہے نا ایک طرف۔ اور یقین کریں اتنی گرمی تھی نا کہ میں چادر بچھانے لگی ہوں نا، ایسے سانس چڑھ رہا تھا اور اتنا پسینہ آ رہا تھا، اتنا مشکل سی، بس عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نا۔ بیڈ شیٹ بچھانے میں بہت مشکل سے، بس پتہ نہیں اچانک سے مجھے کیا ہوا کہ نا مجھے اتنا پسینہ آنے شروع ہو گیا، اتنا زیادہ کہ میرے کپڑے بھیگ گئے سارے اور میرا سانس پھولنے لگا اتنا زیادہ۔ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے اچانک۔ پھر میں تھوڑی دیر بیٹھی، تو آپ دیکھیے گا ابھی میں نا چادر بچھا کے بیٹھ جاؤں گی، پھر میں نے بیٹھ کے تکیے چڑھائے، میں نے انابیہ سے کہا آپ مجھے ہیلپ کرو، مجھے تکیے وغیرہ دو۔ یہ تو میں نے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے نا، تو اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، لیکن میرا بہت برا حال ہو رہا تھا، بہت زیادہ برا۔ تو یہ دیکھیں، یہ پسینہ میں ساتھ کے ساتھ صاف کری اور میرے سارے کپڑے گئے۔ پھر میں آ گئی تھی کچن میں، آٹا نا میں مکس کر کے چلی گئی تھی اس طرف۔ میں نے کہا چلیں تھوڑی دیر ٹھہر جائے گا، اور میں نا بچوں کے پاس بھی اندر چلی جاتی ہوں، تو میں اندر جا کے بیٹھی تھی، پھر یہ چائے وغیرہ بنانے لگی۔ تو یہ دیکھیں دودھ کی پتیلی میں نے کہا خالی کر دیتی ہوں۔ آج ہمارا دودھ بھی نہیں آیا تھا، کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم لوگ شاید چلے جائیں گے، تو نا لیکن پھر وہ ایسا ہوا کہ ابھی تھوڑا لیٹ ہو گیا جانے کے لیے، تو نا اب میں نے دودھ کا پھر اپنے ہسبینڈ سے کہا، تو میں نے کہا چلیں ابھی تو گزارا ہو ہی جائے گا صبح تک کے لیے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اصل میں دور دراز کا یہی ہوتا ہے کہ انسان بس بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جانے کے، پھر یہاں بھی سب سمیٹنا ہے ظاہر ہے، پھر میرے ہسبینڈ اکیلے رہ جائیں گے، وہ بھی بیچارے وہ کیا کریں گے، اب ان کو تو نہیں پتہ لیڈیز کے کیا کام ہوتے ہیں کیا نہیں۔ تو یہ جتنے برتن خالی ہوئے پھر میں نے یہ دھوئے تھے، اور شام کے تھے بس۔ چائے تو بنائی نہیں تھی کیونکہ گرمی بہت تھی، لیکن یہ جو چائے بنائی ہے صرف میں نے اپنے لیے بنائی، بچوں کے لیے نہیں بنائی۔ بچوں کو میں نے کھانا کھلا دیا تھا، ان کو بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے کہا چائے چھوڑو، چائے کے ساتھ تو آپ لوگوں نے بسکٹ ہی کھانے ہوتے ہیں، تو ایسا کرو کھانا کھا لو، کیونکہ ظاہر ہے دن میں ایک تو گرمی میں بچے بھاگ رہے ہیں کود رہے ہیں، وہ تو بیٹھتے نہیں ہیں۔
اور میرے ابو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ بچوں کو نہ سردی لگتی نہ گرمی لگتی تو میں جیسے کہتی ہوں نا یہ ٹھنڈ میں باہر نہیں نکلو یا گرمی میں اتنا تم کھیل رہے ہو، تو وہ یہی بات کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں عبدالرافع آ گئے تھے، جتنی دیر میں برتن دھوتی رہی ہوں نا یہ یہیں کھڑے رہے ہیں، تانک جھانک لگا کے رکھتے ہیں یہ، بس تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے برتن بھی نکالنے شروع کر دینے ہیں میرے۔ مجھے بس یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب چولہا جل رہا ہو نا، جب مجھے فکر ہوتی ہے اس کی، تو پھر میں اسے واکر میں ڈال دیتی ہوں، لیکن ابھی چولہا وغیرہ بند تھا تو یہ کھیلتے رہے۔ اور نا سچ بتائیں گرمی سے میری حالت اتنا مجھے مشکل لگ رہا تھا نا ہر کام کرنا، جبکہ میری طبیعت صحیح تھی، میں صحیح کام کرنے لگی، اچانک سے پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا گرمی سے، اور میرے کپڑے بالکل بھیگ گئے، اتنا نا پسینہ مجھے کبھی نہیں آیا۔ میں بھی اپنے ہسبینڈ کو یہ کہہ رہی تھی کہ شام میں پتہ نہیں میری طبیعت اتنی ڈاؤن ہو رہی تھی اور پسینہ ہی پسینہ آئے جا رہا تھا۔ یہ دیکھیں صابن لگ گیا، اور برتنوں کو صابن لگ گیا تو سمجھے برتن دھل گئے۔ تو یہ دیکھیں میں کیمرے کی طرف آئی اسپیشل آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں مجھے پسینہ کتنا آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کبھی ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ سی ہو رہی ہے۔ اصل میں کیلسی وغیرہ پی لیتی ہوں، وہ بھی نا میری ختم ہو گئی تھی، اور بچہ کوئی تھا نہیں کہ جسے میڈیکل پہ میں بھیجتی تو نہ، لیکن پھر میں نے کہا چلو اللہ مالک ہے، پھر میں لگ ہی رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے میرے پیٹ میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ تو وہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے چولہے کا کام اتنا مت کیا کرو، مت گھسا کرو۔ میں نے کہا چولہے کا کام نہیں بھی کریں گے تو تب بھی گرمی ہے، اور یہاں پہ کراچی میں ایک ایسی وبا چل رہی ہے کہ نا وہ گرمی سے نا دانے نکل رہے ہیں جسم پہ موٹے موٹے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوا، لیکن میری نند کی بیٹی کو نکلے ہوئے ہیں، اور میرے جاننے والے ان کو نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے جیٹھ کے بیٹے آئے تھے تو وہ عبدالرافع کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، تو میں نے کہا نہیں چولہا وغیرہ ٹھنڈا ہی ہے، تو اس لیے میں نے بھی نہیں اتنا غور کیا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ہے کچن، شام کا ہو گیا تھا سارا کام۔ اب میں آ گئی تھی یہ پریس کرنے کے لیے، کیونکہ صبح میں نے آپ کو بتایا نا کہ صبح میں نے نکلنا ہے، تو نا ابھی تو کینسل ہو گیا نکلنے کا، ابھی دیکھتے ہیں کس ٹائم نکلتے ہیں، لیکن جب تک میں نے استری کیے تھے نا جب تک مجھے نہیں پتہ تھا کہ کینسل ہو گیا، تو میں نے کہا چلیں صبح نکلیں گے نا تو اپنے کپڑے پریس کر لیتی ہوں، کیونکہ لائٹ وغیرہ جاتی ہے پھر دن میں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو میں نے کافی جتنے استری کے کپڑے تھے سب کیے، کیونکہ سارے میں الماریوں میں رکھ کر ہی جاؤں گی۔ اپنے ہسبینڈ کے کپڑے استری کیے کیونکہ ان کے جو وہ بعد میں آئیں گے نا لینے کے لیے، تو پھر وہ ان کا بیگ بھی بنانا ہے مجھے، تو میں نے کہا چلیں، میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں، میں نا سارے کپڑے آپ کے رکھ کے بیگ میں رکھ جاؤں گی، پھر جو چیزیں رہ جائیں گی تو آپ بعد میں لے لیجیے گا۔ تو یہاں پر بھی میں پریس کر رہی تھی تو بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ شاید نظر نہیں آ رہا، تو پھر میں نے بعد میں تھوڑا سا کیمرے کو صحیح کیا تھا نا۔ اور اب میں پریس کر کے آپ کو دکھاؤں گی میرے یہ شرٹ کیسی لگ رہی ہے آپ کو۔ مجھے بہت پسند آیا یہ سوٹ، نیا سوٹ ہے یہ میرا، اور یہ درزی نے بہت، یا تو میں پتلی ہو گئی ہوں یا کھلا سل گیا ہے کچھ ہے۔ چلیں آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا، اور جو بھی کمی بیشی ہے میں آپ کو ہر ولاگ میں کہتی ہوں ضرور مجھے بتائیں، کامنٹ کریں اور لائک کریں، شیئر کریں میری ویڈیو کو، اور نا جو بھی مسئلہ ہے، جو چیز نہیں پسند جو پسند ہے سب شیئر کریں اور بتائیں مجھے ضرور ضرور ضرور۔ اور یہ دیکھیں ہینگر کر دیا ہے میں نے، انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ آپ کو میرا سوٹ کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور اللہ حافظ۔